ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرعون لعین کے زمانے میں جادوگروں نے کینہ پروری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کیا، لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان کو مان کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معزز مان کر، بڑا مان کر کہا کہ آپ پہلے عصا ڈالیں، یعنی آپ کوئی کرتب دکھائیں، آپ کوئی جادوگری دکھائیں، تو اس لیے پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں۔ دین کی اس تعظیم نے جادوگروں کو خرید لیا، اور جب ان کے مرتبے کو پہچان لیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، تو اس جرم میں اپنے ہاتھ پیر کٹوا بیٹھے۔ فرعون نے بلایا سارے جادوگروں کو، تو یہ عصا کو اسلحہ بنا دیا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نکال لیتے ہیں۔ اب وہ میدان لگ گیا، سج گیا، جادوگر بھی آ گئے، کئی سو جادوگر آ کے انہوں نے اب نظر بندی کرنی تھی، لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کیا آپ پہلے اٹیک کریں گے کہ ہم کریں؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ تم لوگ کرو۔ تھے وہ محالف، لیکن انہوں نے ان کی تعظیم کی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تعظیم کی۔ ادب عجیب شے ہے، آپ کسی کا بھی ادب کر کے دیکھ لیں، کسی کا بھی، اس کے اندر سے محبت کے سوتے پھوٹ پڑیں گے آپ کے لیے۔ آپ نے اس کا ادب کرنا ہے، آپ نے اس سے پیار کرنا ہے، کوئی بھی ہو، آپ نے اس سے محبت کرنی ہے۔ جو آپ سے محبت نہیں نہ بھی کرتا، آپ اس کا بھی ادب کر کے دیکھ لیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ السلام علیکم لے لیا کرو، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تمہارا جو جگری دشمن ہے نا، وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ ہم لوگ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں نا، حالانکہ آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ہر بچے میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے چھوٹا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہو گیا، اسے قد سے بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے برابری کا بھی درجہ دینا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے یہ میرا باپ ہے تو پھر وہ تعظیم کرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے برابر کا ہے، مینو عقل زیادہ ہے، عقل کے لحاظ سے برابر کی بات کر، میری عقل زیادہ ہے، تو پھر وہ ہمیشہ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ عرض کر ڈالی کہ آپ یا ہم، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم۔ انہوں نے جب جادوگری دکھائی تو شیر، ہاتھی، سارا کچھ بن گئے، وہ جو رسیاں تھیں وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی، کہیں آگ لگ گئی، سب کچھ دوڑ داڑ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے، تو اللہ کریم نے وحی کی، میں ڈرتا کیوں ہے؟ ہاتھ میں پکڑا جو عصا مبارک ہے، یہ نیچے پھینک، پھر تماشا دیکھ۔ آپ نے جب وہ عصا مبارک پھینکا، وہ اتنا بڑا اسلحہ بن گیا، اور اتنا منہ کھولا، وہ جتنے آ رہے تھے نا سارے کے سارے یوں کر کے وہ کھا گیا۔ اسے پلٹنے میں بھی ٹائم نہیں لگا۔ ایک ہوتا ہے بڑی چیز پلٹنے میں ٹائم لیتی ہے، وہ پلٹنے میں ٹائم لیتی ہے، یوں کر کے سارا کچھ کھا کے پھر ایسے کر کے کھڑا ہے، میدان خالی پڑا ہے، ساری لاٹھیاں رسیاں غائب ہو گئیں، اور وہ جو سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کے اندر سے غائب ہو گئے، وہ اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ شیطانی اثر نہیں ہے۔ اور انہوں نے جڑ سے کہہ دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم تیرے رب پر ایمان لائے، تو سچا ہے۔ اب جب جادوگروں نے یہ بات کہہ دی تو فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی یہاں کیل ڈال کے نا درخت میں، تو میں سولی پر لٹکا دوں گا، ہاتھ اور پاؤں تمہارے کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا فرعون اب جو تم مرضی کر لے، جو ہم نے پا لیا ہے نا اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معزز مان کر کہا آپ پہلے عصا ڈالیں۔ دین کی اس تعظیم نے جادوگروں کو خرید لیا،
اور جب ان کے مرتبے کو پہچان لیا تو اس جرم میں اپنے ہاتھ پیر کٹوا بیٹھے. لیکن عاشق انہوں کتنے پتہ لگتا ہے, وہ تو کہتا ہے حق حق ہے ہی ہے, ہاتھ پیر کٹے جان کوئی گل نہیں, گل اصل ہے ہی, جو مرضی کر لو گل ہے ہی. لقمہ اور نکتہ کامل کے لیے حلال ہے, لقمہ اور نکتہ کامل کے لیے حلال ہے. تو کامل ہے نہیں ہے نہ کھا, یعنی دعویٰ نہ کر گونگا بن جا, اس لیے صرف سن. انہوں نے کہا میں تمہیں نکتہ دسیا ہے, مولانا روم فرماتے ہیں میں نے تمہیں نکتہ بتایا ہے, نکتہ اور لقمہ کامل کے لیے حلال ہے, تو کامل نہیں ہے نہ کھا, تینوں سمجھ نہیں نہ آئی تو رہن دے, جی میں گل کہتی ہوں تینوں سمجھ نہیں نہ آئی تو رہن دے. یعنی دعویٰ نہ کر گونگا بن جا, چپ رہ, اس لیے صرف سن جو میں کہہ رہا ہوں. بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ایک مدت تک کان بن کر چپ رہتا ہے, بولتا کب ہے؟ وہ سنتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, بولتا نہیں ہے. کیوں؟ 2 سال کے بعد کہیں جا کر اس نے بولنا شروع کرنا ہے. تو بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ایک مدت تک کان بن کر چپ رہتا ہے. پہلے اس کو نظر کچھ نہیں آتا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نظر کچھ نہیں آتا, شکلیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ رنگ رنگ سے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ نظر کھلتی جاتی ہے, چہرے پہچاننا شروع کر دیتا ہے. ہاتھ جو اسے ماں پکڑتی ہے وہ ہاتھ پہچانتا ہے کہ کسی اپنے کا ہاتھ, اور اس کے بعد وہ باتیں سنتا ہے. کان جیسے جیسے سنتا رہتا ہے اس کے اندر گروتھ ہوتی رہتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے. اور سب سے پہلے وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کا نام لے گا, ماما پاپا, ماما پاپا, اسی کا نام لے گا. بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ایک مدت تک کان بن کر چپ رہتا ہے. ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک لذائذ کرے اور تصوف کے بریک مسائل پر کلام نہ کرے. لو جی مریداں نوں انسٹرکشنیں مل گئی ہیں کہ ترک لذائذ کریں, لذتوں کو چھوڑیں. آج ہمارے گھر میں وہ حال برسوں میں کھانا کھایا تو آلوؤں والے چاول پکے ہوئے تھے, ساتھ دہی تھا, روزہ ہم نے اکٹھا کھول لی. کھانے کے بعد میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں یہ کھلانے کے قابل ہوں کہ میں کسی کو کھلا سکوں. اور وہ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں سائیں, آپ نے جس طرح یہ سادہ سا کھانا بغیر مسالوں کے یہ چاول کھا لیتے ہیں, ہم کسی کے گھر جائیں اور ہمیں یہ پوچھیں نا کر لو نمک بھی نہیں پایا. اب وہ کیونکہ چٹخارے دار چیزیں بنانے والے ہیں, اس لیے ان کو وہ سادہ سا کھانا میرے لیے وہ ٹھیک تھا. میں تو کھاتا ہی ایسا ہی ہوں, چٹخارے دار تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں. ان کے ساتھ ہوں یا کہیں پر ہو تو وہ کھا لیتا ہوں, لیکن جیسا گھر میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. اب ان کا کہنا کہ سائیں ترک لذائذ کرے, سالک کے لیے کیا ضروری ہے؟ ترک لذائذ کرے اور تصوف کے بریک کلام پر بحث نہ کرے. اور یہ تو میں آگے ہی کہتا ہوں کہ تصوف کی باتیں کرنی نہیں چاہیے, کتابیں ہونی نہیں چاہیے. تصوف تو تمہارا اور رب کا معاملہ ہے, مشاہدے کا معاملہ ہے. کتابوں میں اس کا کیا کام؟ اس کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے کتابیں لکھی صوفیوں کے لیے لکھی, ٹھیک ہے. ایک ایم اے کلاس کے بڑے نے, یہاں پڑھانے والے استاد نے ایک کتاب لکھ چھوڑی, اس بچے کو اس کا کیا پتہ چلے گا؟ جو بندہ اس راہ کا نہیں ہے وہ پڑھ کر اسے کیا کہا کیا ہے, اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے کتابیں نہیں ہونی چاہیے. پیری مریدی میں صرف اور صرف جو ہوتی ہے نا تزکیہ نفس ہوتا ہے, تربیت کرنی ہوتی. یہ کتابوں کی تو نہیں ہوتی. ایک کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے, دوسرے کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے, تیسرے کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے, سارے مختلف انداز کے بیٹھے ہوتے ہیں, سوچیں مختلف ہوتی. اور میں نے آگے کہا تھا کہ حاضری اور حضوری میں فرق ہے. حاضر اگر غیر حاضر ہو تو حضوری کے درجے میں نہیں آتا. حضوری کے درجے میں وہی آتا ہے جو دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور بات سن رہا ہوتا ہے. ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک لذائذ کرے اور تصوف کے بریک مسائل پر کلام نہ کرے. اب جن کو سارا کچھ پتہ ہے کہ سائیں اے کھانا چنگا اتھوں ملتا ہے, مچھلی اتھوں چنگی ملتی ہے, فلاں چیز وہاں سے اچھا ملتا ہے, کافی وہاں سے اچھی ملتی ہے, چائے وہاں سے اچھی ملتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے ذائقوں کی پہچان ہے. مجھ سے پوچھا جائے کہاں سے ملتی ہے, جہاں سے مل جائے کھا لینی چاہیے, جہاں سے مل جائے کھا لینی چاہیے, وہ اچھی ہے. ہر ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی, ہر ایک اپنا اپنا معاملہ ہے. لیکن یہاں جو بات ہے وہ کہتے ہیں ترک لذائذ کرے. جس باتوں کا تجھے علم ہے یہاں سے ملتا ہے, وہاں سے نہیں کھانا.
نہیں کوئی بات سمجھ آئی؟ جہاں جہاں سے معلوم ہے وہاں سے نہیں کھانا. یہ میں صوفیزم کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہم بھی کھا لیتے ہیں. کوئی ہمیں کہے نا آئس کریم سائیں رابن باکسنگ کی بہت اچھی ہوتی ہے کہ باکسنگ رابن جو بھی ہے تو ہم بھی جا کے کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ بھی کھا لیں. لیکن جو تصوف سالک کی بات کیا کر رہا ہوں کہ ترک لذائذ کرے اور تصوف کے بریک مسائل پر کلام نہ کرے. اس کے لیے کمال حاصل ہونے تک صرف سننا ہی چاہیے. جب تک کامل نہیں ہوتا، کمال اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، صرف سنتے رہنا چاہیے. ہاں جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کا کام تعلیم دینا ہو جاتا ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ لکھ کے دے دیا، جو بندہ بھی اس کے پاس آئے گا یہ اس کو ذکر بتائے گا، اللہ واسطے سے سمجھائے گا اور اللہ واسطے ہی کام کرے. یعنی پیسوں کے لیے کام نہیں کرے گا، اللہ واسطے کام کرے. یہ اس کے پاس بغیر چنو چرا کے جائیں یہ دھوکہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے حالات واردات و کیفیات قلبیہ جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے لکھ کر دے دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چیٹنگ نہیں ہوگی، ٹھیک بات کی جائے گی، اچھا سمجھایا جائے گا. کیونکہ ابھی تو ہم وہ شریعت کی زیادہ باتیں کر دیتے ہیں کہ پہلے شریعت کا تو علم آ جائے، طریقت تو بعد کی بات ہے. کیونکہ شریعت کے اندر ہی طریقت ہوگی. دودھ کے اندر ہی دہی، دودھ کے اندر ہی گھی، دودھ کے اندر ہی مکھن. دودھ نکال دیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے شریعت، دودھ، اس کے بعد مکھن، گھی، طریقت، حقیقت، معرفت، جو مرضی کرنا. لیکن پہلے کیا بنیاد کیا ہے؟ دودھ. اس لیے شریعت بنیاد ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے، حقیقت، معرفت، طریقت اس کے اندر ہے. شریعت کو نکال دیں تو کک بھی نہیں. اس لیے ظاہر با شرع جو نہیں وہ اللہ والا ہی نہیں، کیونکہ شرع کے خلاف اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. شریعت نہیں تو طریقت نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اس لیے وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا. اس راہ میں ایک مدت تک ہونٹ سینے چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، اور بات کرنے والوں سے بات سیکھنی چاہیے. بہت سے بندے اچھی باتیں کرتے ہیں، یعنی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ایک آپ صرف سنانا چاہتے ہیں ایک آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سنائیں، اچھی بات ہے کہ آپ سنائیں. کیا وہ سننا چاہتا ہے؟ کیا وہ آپ کو درجہ دیتا ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر وہ آپ کو درجہ ہی نہیں دیتا تو آپ وہاں پر سنا کر وقت ضائع کر رہے ہیں. اسے وہاں سنانا چاہیے جو آپ کو کوئی درجہ دیتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اس کی بات میں اثر ضرور ہے، اس لیے اس کو بات سنانی چاہیے. فرض کریں آپ مجھ سے بات کریں، میرے تجربے میں کیا اضافہ کریں؟ میرے تجربے میں کیا اضافہ کریں؟ آپ لمبی چوڑی مجھ سے بات کریں، میں کہوں گا 2 حرفی کریں، مسئلہ کیا ہے؟ باقی میں سمجھ جاؤں گا. صرف آپ مجھ سے 2 حرفی کریں، وہ 2 حرفی میں بندہ کہے گا کیا کروں؟ میں کہ 2 حرفی کرو، میں تمہاری بات سمجھ جاؤں گا. کیونکہ تجربے کی بات ہے نا. اگر آپ کسی کو سمجھائیں تو ٹھیک ہے، اچھا آپ نے سمجھا دیا، لیکن کیا وہ قائل ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھنا یہ پڑتا ہے وہ قائل ہوا کہ نہیں ہوا. اگر وہ قائل ہی نہیں ہوا، آپ مجھے آ کر سمجھا رہے ہیں، میں نے اس کو ایسے کر دیا، وہ قائل تو وہی نہیں، وہ کہیں اور جا کر کوئی اور بات کرتا چلا جائے گا. تو اس راہ میں ایک مدت تک ہونٹ سینے چاہیے اور بات کرنے والوں سے بات سیکھنی چاہیے. ہر بولنے کے لیے پہلے سننا ضروری ہے. اور کہتا ہے جو لسنر اچھا نہیں وہ سپیکر اچھا نہیں. جو غور سے سنتا نہیں ہے وہ بول بھی اچھا نہیں سکتا. اچھا وہی بولے گا جو لسنر اچھا ہے. میں اچھا لسنر، آپ مجھ سے آ کے باتیں کریں، جیسی مرضی کریں، میں آپ کی سنوں گا اور سننے کے بعد آپ کو حل بھی بتاؤں گا. آپ ادھر ادھر کی بونگیاں ماروں گے تو میں اس میں بھی آپ کی صلاح کروں گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، آپ نے نقطہ غلط بیان کیا ہے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، اس سے آگے آپ کو پختگی حاصل ہو. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ مجھ سے باتیں نہ کریں، لیکن میں ویسے سمجھا رہا ہوتا ہوں، ایز اے باپ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ اس طرح سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس آ کے چپ کر کے بیٹھیں، کریں باتیں، ان باتوں میں آپ کو سمجھا دوں گا. ہر بولنے کے لیے پہلا سننا ضروری ہوتا ہے. میرا ایک دوست زاہد کا جو دبئی میں ہوتا تھا نا، تو یا میں اسے کال کر لیتا تھا یا وہ مجھے کال کر لیتا تھا. کال مہنگی پڑتی تھی، واٹس ایپ کی تو تھی نہیں، دوسری تھی کال. کبھی 500 بل آ جانا، کبھی 300 بل آ جانا، مختلف آ جانا. تو وہ جب فون کر رہا ہوتا نا تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کا ختم ہونا تو میں نے کر دینا کرنا. وہ جو اس کے دوست نے کہا یہ کس کو فون کرتا؟ کہ لاہور. کہتے اس کال پر. کہتا ہاں. کہتے بند ہو جائے وہ کر دیتا ہے کہ اسے بل نہ پڑے، میں بل دے دوں گا. کہتے یار یہ بندہ کون ہے؟ کہتا میرا پیر و مرشد ہے. کہتے پیر بھی تو
اپنے بل دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو مجھے کہا کرتا تھا صحیح آپ لسنر بھی بہت اچھے ہیں. کہتا ہے آدھا گھنٹہ میں بولوں نا آپ سنتے رہتے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ آپ بولتے ہیں میں سنتا ہوں, تو آپ لسنر بھی بہت اچھے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے سنتے ہیں کہ ہاں پہ سنائے جاؤ, پھر اس میں سے نقطے نکال کر بتاتے ہیں یہ باتیں اس طرح سے. تو ہر بولنے کے لیے پہلے سننا ضروری ہوتا ہے, اور سننا ضروری ہوتا ہے, سونا ضروری نہیں ہوتا, آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہوتا, سننا ضروری ہوتا ہے. بیٹھ تو ٹھیک طریقے سے, اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ گیم کا میدان نہیں ہے, یہ علم کا میدان ہے. علم کے میدان میں آنکھیں کھول کر, سو کر نہیں. یہ خواب کے ذریعے آپ کو کچھ پہنچایا نہیں جانا, باتوں سے کچھ جاگتے ہوئے پہنچایا جانا. ہر بولنے کے لیے پہلے سننا ضروری ہوتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کی گویائی سننے سے بے نیاز, صرف اللہ تعالیٰ ہی کی گویائی بولنا سننے سے بے نیاز ہے. وہ موجد ہے اور کسی استاد کے تابع نہیں ہے. کیسی بات ہے, ہر شے اس کے حکم سے حرکت کر رہی ہے لیکن وہ خاموش ہے. سب کچھ چل رہا ہے دنیا میں, سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے اس کے حکم سے چل رہا ہے, مگر وہ خاموش ہے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں, وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. علم والا محسوس کر سکتا ہے, دیکھ نہیں سکتا. دیکھ بھی لیا جائے تو وہ خدا نہیں ہے. خدا وہی ہے جو نظر نہیں آتا. کہتا تو دل میں آتا ہے نظر میں نہیں آتا, میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. کہ تو سمجھ میں نہیں آتا, بس سمجھ سے بالا تر. اس لیے میں آپ خود کو پہچاننا چاہتا ہوں کہ میں تجھے جان جاؤں. جو خود کو جان گیا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, وہ موجود ہے اور کسی استاد کے تابع نہیں. باقی سب ہر کام میں استاد کے تابع اور مثال کے محتاج ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ مثال دیتے ہیں تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی سارے مثال کے محتاج. میں آپ لوگوں کے لیے مثال ہوں گا کہ میں کیسے کیسے کام کرتا ہوں, کس طرح کام کرتا ہوں, فارمولے کون سے بناتا ہوں. میں آپ کے لیے مثال ہوں. مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کام کر سکیں, اس میں ورکنگ کر سکیں. اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں اس دور میں کر سکتا ہوں تو مجھے نکال دیا جائے صحیح نہیں, آپ کا علیحدہ ویژن ہے, آپ علیحدہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رسول اللہ کا ویژن بھی تو بہت بڑا تھا, ان کو نکال دیں, کیا ان کی اتباع کریں گے؟ اس لیے پیر کو نکالا نہیں جاتا, اس میں داخل ہوا جاتا ہے, اس کے اندر داخل ہو کے کام بنے گا. اپنے باطن کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اشکباری اختیار کی جائے. اللہ کرے رونا آ جائے نا, رونا نا نصیب ہو جائے. میں سو گیا تھا تو عصر سے پہلے اٹھا, تو میں کل کا سوچ رہا تھا یہ کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار سب سے بڑا انعام اللہ کریم یہ دیتا ہوگا کسی کو بھی کہ اس کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر. تو میں ایک آدھا آنسو بہا کر کہا یا اللہ یہ انعام مجھے بھی دے دے, تجھے کیا فرق پڑتا, بس ایسے کر کے ایسے ہی ہونا, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ انعام مجھے دے دے, دینے والا تو تو ہے, اور مجھے توبہ کی توفیق بھی دے, مجھے بخشش مانگنے والا بھی بنا. یہ نہیں کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں, مجھ میں وہ صلاحیت بھی تو ہو نا میں توبہ کروں, کیونکہ تب جو توبہ کرے گا تو اس کا ہی کام بنے گا نا. اس لیے جو یہ انعام چاہتا ہے اسے بدلنا پڑتا ہے, کیونکہ توبہ نام ہے بدلنے کا. جو بدلتا نہیں اس نے توبہ کی نہیں, جو بدلتا ہے اس نے توبہ کی ہے. تو اس لیے کہ اپنے باطل کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اشکباری اختیار کی جائے. ہر وہ لمحہ جس میں آنسو رواں ہوں اور جذبہ بلند ہو اور دل کرے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر دکھاؤں گا, اور اللہ کریم توفیق دیتا چلا جائے, تو ایسے لمحات پر قربان جائے. حضرت آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے. اگر تو آدم کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہ. اگر تو ادھر سے ہی نکلا ہے, سارے تو ادھر سے نکلے نا, ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت پھیرا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر, تو ساری روحیں باہر نکل آئی. اس وقت جتنی آنی تھی نا قیامت تک ساری باہر نکل آئی. اللہ تعالیٰ نے جب دستے قدرت پھیرا تو کہا کہ تو اگر ان میں سے نکلا ہے تو جستجو تو کر, ان کی اتنا اشکباری تو کر. دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر. دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر. اے نفاست پسند, تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے. دو طرح کے آنسو ہیں نا بیٹا,
ایک جو دنیا کے لیے روتا ہے، ایک جو اللہ کے لیے روتا ہے. اور جو اللہ کی محبت میں روتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے روتا ہے نا، وہ وہاں پر ہوگا جہاں پر کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ کے خوف میں روتا ہے. تو فرمایا کہ اے نفاست پسند تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، تو ندیدوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے. روٹی روٹی روٹی، پہلے نمبر پر روٹی، دوسرے نمبر پر کوئی اور ہوگا. آخر پہ رب رکھا ہوتا ہے، سب سے آخر پر رب کریم. میں مثال دیتا ہوں، جس کو کوئی کام پھنسا ہوتا ہے نا، مشکل آئی ہوتی ہے، پریشانی آئی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے مجھے یاد کرتا ہے. 10 سال بعد بھی کرے، 12 سال بعد بھی کرے، وہ مجھے یاد کرتا ہے. ایسے کو کام ہو سکتا ہے. اس وقت میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو اب میری ضرورت سے کوئی ہاتھ نہیں پاندہ پہ. اے کہنا ہوں پا تیری مہربانی. جب بندہ مردہ بن کر، کفن پہن کر آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے، مجھے بلا لیتے ہیں، ذرا دعا کر دینا، پھر مجھے بلا لیتے ہیں. سمجھ میں یہ آیا کہ ہماری ضرورت کہاں پر پڑتی ہے؟ آخر پر. اللہ کی ضرورت بھی لوگوں کو آخر پر پڑتی ہے. اللہ کو آخر پر نہ رکھیں، اللہ کو پہلے رکھیں. اس لیے اللہ کی ضرورت پہلے نمبر پر ہے. اے نفاست پسند تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، تو ندیدوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے. اگر تو جان کے تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے تو یہ موتیوں سے بھر جائے، نکتوں سے بھر جائے، فہم و فراست سے بھر جائے، حکمت اور دانائی سے بھر جائے. جو لقمہ انسان کی جان میں نور اور کمال بڑھاتا ہے وہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. حلال لقمے سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عشق سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے. جب تو دیکھے کہ لقمہ سے حسد، مکر، جہالت اور غفلت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو حرام سمجھ. ابھی انہوں نے نقطہ ایک بیان کیا کہ تیری مکاری جتنا اضافہ ہوتا ہے، ہوشیاری جتنا اضافہ ہوتا ہے، تیرے اندر حسد کینہ بہت ودہ ہوئے، تو اس کا مطلب اسے حرام سمجھ تو کھا رہا ہے. لقمہ بیج ہے اور اس کا پھل خیالات ہے. لقمہ بیج ہے، میں بھی لقمہ اور نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. لقمہ اور نقطہ بیج ہے اور اس کا پھل خیالات ہیں. آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو کن کن خیالات کے مستحق بن رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں. باہر نکل کر کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے. اس سے حضوری حاصل ہوتی ہے، دل اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے. آج اتنا ہی کافی، کیونکہ آج کی رات تو ویسے بھی عبادت کی رات ہے نا. سرکار کی وہ حدیث پاک کہ عیدین کی رات میں جو چاند رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب دل مردہ ہو. تو ہم نے عشاء تو پڑھ لی باجماعت، اللہ کا شکر ہے. تو فجر کیا کہتے ہیں 4:30 یہیں پر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، 4:30 یہاں پر پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے 5:30 نماز ہے، تو ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ صبح بارش کا ٹائم ہے، ویدر رپورٹ یہ بتا رہی، تو اس کے مطابق ہم حل بھی نکال لیں گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو بھی کرنا ہے اس کا حل ابھی نکال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ میں فہم و فراست عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، بزرگی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بڑا فرمائے، علم عمل میں آگے بڑھنے والا بنائے، اور ہمارا ہر عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر ہمیں انعام کا حقدار بنائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.